اور جو بلّہ ترجیح بسم میں نے کوئی زیادہ لمبی لگی لکھتی باتیں نہیں کرنی، بالکل سیدھی سادھی اور مطلب سادہ انداز میں، اور اپنے دین درست باتیں کرنی ہیں۔ میں 27 مئی 2019 کو افریقہ آیا گیا تھا، بلکہ افریقہ لایا گیا تھا، کیونکہ یہ رستے میں سب کو پتہ ہے کہ سالم انٹرنیٹ پہ میں نے مطالبہ کیا کہ مجھے یہاں سے 48 کلومیٹر کے ٹوٹل فاصلے پر رہے، وہاں پہ آپ سرگودا لے چلیں، تو یہ والدہ سے تو ملوا رہے ہیں۔ ایک والدہ زندہ تھی، والد تو میری دوران حراست فوت ہو چکے ہوئے تھے۔ دوران حراست سے مراد یہ نہیں کہ جیل میں حراست میں تھا، اس بٹھانے والے نام نہاد نجی ٹارچر سیل میں تھا، جس کی ویڈیو اگر ٹی وی کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا نا تو کوڈو جیسا ظالم انسان بھی نہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہا کے نہ رو پڑے، تو میرے گریبان سے پکڑ کے مجھے قتل کر دیجیے گا، مجھے پھانسی لٹکا دیجیے گا۔ جس طرح کی ویڈیو وہ ہے، مجھے قتل کر کے مجھے پھانسی لگا کے قتل کر دیجیے گا، اگر کوڈو جیسا ظالم انسان بھی اس پہ نہ رو پڑے۔ اس پہ 34 مہینے میں قید میں رہا، اور 100 ڈنڈا روزانہ ٹیپ لکھتا ہوا مجھے پڑھتا تھا، وہ 100 ڈنڈا میری زندہ تھی، وہ پڑھتا تھا مجھے۔ 7 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر آئے ہوئے، اور 7 سال میں آپ اگر اجمل صاحب اپنی میموری کو خود ریکال کریں گے نا، تو میرے ساتھ آنے والے چکری پروگرام چکری انٹرکیٹ میں کیا کیا تھا اور یہاں پہ کیا کیا۔ پہلے یہاں پہ اینٹی کلاک وائز بات بتاتا ہوں، یہاں پہ اس نے کہا وہ یہ بندہ تو سگریٹ بہت زیادہ پیتا ہے، تو اس وقت اجمل صاحب کے 20 دنوں کی بات ہے جب اجمل صاحب وہاں پہ ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے تھے، اور 20 دن میں عادت مل رہی تھا، ان کی مسز بھی گزری تھی، اور بلال صاحب ان کا نام اس طرح ہے کہ اس کا نام کا الٹا دینا میں اپنے ہی توہین سمجھتا ہوں، ورنہ اس کا الٹا نام جتنا بھی دیا جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سگریٹ بہت زیادہ پیتا ہے۔ اجمل صاحب کا جواب یہ تھا کہ یہ بیچارہ آج کل فارغ ہے، تو سگریٹ پیے گا تو سگریٹ نہیں پیے گا تو کیا کرے گا، سگریٹ بہت زیادہ پیے گا، اور جب کام لگے گا تو آپ چھوڑ دیں، سگریٹ پینا شروع کر دے گا۔ لیکن کرتے کرتے آج 7 سال ہو گئے ہیں۔ آج 7 سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے جناب جب ان کے تھے وہ ادھر، وہ اپنے کرتوتوں، میری وجہ سے نہیں گئے، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گئے ہیں۔ جب یہاں پر بیٹھ کے اجمل کی پراپرٹی میں بیٹھ کے نیچے زنا کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے جانا ہی تھا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ ایک پیکٹ روزانہ کا مجھے دیتے تھے، ایک سگریٹ کا ایک پیکٹ، یہی آپ نے پینا ہے۔ 12 گھنٹے میں وہ پیکٹ ختم ہو جاتا تھا، 12 گھنٹے کے بعد میں ٹوٹے پی رہا ہوتا تھا، ٹوٹے۔ وہ وقت بھی گزر گیا۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان کے چھوٹے بھائی، ان کے عمر میں ان سے چھوٹے ہیں، لیکن اپنے کرتوتوں میں ان سے 10 گنا بڑے ہیں، وہ تشریف لے ہیں، انہوں نے علاج ڈھونڈا میرا۔ یہ میری باتیں بڑی نا غور سے تفصیل سے سن لیں کہ آخر میں رزلٹ آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ملے گا کہ وہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے ایک کاٹن مجھے سگریٹ کا لے کے دینا شروع کیا، اور کاٹن تھا 8 دن کے لیے، یعنی ہر جمعے کو ایک کاٹن لے کے دیتے تھے۔ پچھلے ہفتے 15 دن سے میرا انٹرنیٹ بند تھا، کیونکہ اس کی پیمنٹ نہیں کی ہوئی تھی، فیس اس کی ادا نہیں کی ہوئی تھی، انٹرنیٹ بند تھا میرے پاس، اور دکان
یہ بیڈ ہے اور یہ 7 کرسی ہے. بیڈ سے اٹھنا ہے, کرسی پہ بیٹھ کے ہے, کرسی پہ انٹرنیٹ سرفنگ کرنی ہے یا جو بھی کام کرنا ہے, کرسی پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کا کام کرنا ہے اور واپس آ کے بیڈ پہ لیٹ جانا ہے. واللہ باللہ اس کے علاوہ اگر میں ہفتوں 10 دن اگر کمرے سے باہر بھی نکلتا ہوں تو میں مجرم ہوں, میں رعایت کے قابل ہی نہیں. لیکن میں ہفتے بعد ہفتہ باہر نہیں نکلتا تو پھر میرا قصور کیا ہے؟ کیونکہ میرے پاس آپ ذہن میں رکھیں نا, میرے پاس ایک صفہ کبھی نہیں ہوا میرے پاس, کیونکہ ان کو حکم ہے سختی سے کہ اس کو ایک صفہ نہیں دینا. اس کو آپ نے 2 چیز یہ جائز سمجھے اور جو آپ کو اپروو کروں. اب فرض کرو انہوں نے 200 صفحے کا ایک ہیئر کلر لے کے دینا نا, 200 صفحے کا 2 صفحوں کا ایک ہیئر کلر آتا ہے, تو انہوں نے سب سے پہلے اپروول لینی ہے اجمل صاحب سے کہ اس کو 200 صفحے کا ہیئر کلر لے کے دیں یا نہ لے کے دیں. لے کے دینا ہے تو پھر اس نے وہ کرنا ہے. تو یہ اس قید سے میں عذاب میں آ گیا ہوں اور آج میں بہوش و حواس میں اس حالات کی سنگینی کو جانتا ہوں. آج جمعے کا دن ہے, آج جمعے والے دن انہوں نے فرمایا شان بیرل سے سگریٹ آپ کو شام کو ملیں گے. اب میری اگر ضرورت ہوتی کہ تم میرے باپ لگتے ہو, تم مجھے کہو کہ سگریٹ شام کو ملیں گے, میرے بھائی نے سگریٹ لے کے دینے اور تم نے لے کے مجھے لا کے دینے ہیں. نہیں, سگریٹ تمہیں شام کو ملیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, شام کو میں کھانا کھاؤں گا, کھانا اس کی طرح پڑا ہوا ہے. آج کے بعد میں سگریٹ ملنے پہ بھی کھانا شروع نہیں کروں گا, کیونکہ میں مینٹلی 90% تک پاگل ہو چکا ہوں اور پاگل میں ہونے سے بچنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک گاڑی لے کے دو. وہ صرف اور صرف آپ اندازہ لگا لیں نا, 15 لاکھ صفحہ آپ لگا لیں کہ 5 یا 7 لاکھ کی گاڑی آتی ہے نقد کی, اور قسطوں پہ 3 یا 4 لاکھ پاکستانی روپے آپ دیں گے تو آپ کو قسطوں پہ گاڑی مل جائے گی. اور اس گاڑی کی قیمت, اس گاڑی کی قسطیں بھی میں خود ادا کروں گا. میں یہاں سے جاؤں گا بیرن ایک دن اور ایک دن جاؤں گا گھانا, کیونکہ ٹوگو کے کارڈ پر آپ بیرن بھی جا سکتے ہیں, آپ واپس گھانا بھی جا سکتے ہیں. تو اور اگر ٹوگو کا کارڈ فرض کرو اویلیبل نہیں بھی ہوتا تو میں یہاں سے ایڈیکو پہ بھی جا سکتا ہوں. تو 3 سال تو میں ایڈیکو پہ میں ذلیل ہوتا رہا ہوں. کیونکہ میرے پاس میرا اپنا ٹیمپریری ریزیڈنشل کارڈ کوئی نہیں تھا اور ادھر کسی کے چھاپے کا خطرہ کوئی نہیں تھا. اس لیے انہوں نے مجھے وہاں پہ گھوسے رکھا, اور وہاں پہ آپ ثبوت دیکھیں نا, یہ جب حرکت کرتے ہیں اجمل صاحب اس طرح کی تو اس کے آفٹر افیکٹس اندازہ لگائیں. اجمل صاحب نے کہا کہ خبردار اس کو کچھ نہیں لے کے دینا, فلاں نہیں لے کے دینا, فلاں نہیں لے کے دینا, فلاں نہیں لے کے دینا. ٹھیک ہے جی, نہیں لے کے دیا. اجمل صاحب کو باقاعدہ فون آیا کہ افتخار جو ہے نا یہ تو کافر ہونے لگا, یہ تو سامنے چرچ میں جا رہا ہے. کوئی اس کو سمجھا سکتا ہے, اس جہالت کو, جائز نہیں کہوں گا, جہالت کو سمجھا سکتا کیا چرچ میں جانے سے انسان نعوذ باللہ کافر ہو جاتا ہے؟ میں جب تک گاڑی نہیں مجھے ملے گی, 2 ہی شرطیں ہیں, یا گاڑی مجھے دے دیں یا پھر مجھے واپس پاکستان بھیج دیں. میرا $7800 8200 کچھ 8000 سے کچھ اوپر ڈالر تھے,
اس میں سے ٹیکس کٹا، ٹیکس کٹنے کے بعد ٹیکس انہوں نے آٹومیٹیکلی کاٹ لیا، اور $7800 میرا اب بھی موجود ہے۔ وہاں پہ جاؤں گا نا بینک کے اندر، بینک برانچ کے اندر 10 لیف کی مجھے چیک بک مل جائے گی، اس 10 لیف کی چیک بک سے نا 7800 میں سے $7500 میں نکلوا لوں گا۔ جب نکلوا لوں گا نا تو دنیا کا کوئی بھی بزنس میں کر سکتا ہوں، ادھر گاڑی بھی لے سکتا ہوں۔ تو میرے بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خدا را کچھ ہمدردانہ غور کریں۔ مجھ سے عمر میں آپ بہت بڑے ہوں گے اور آپ مجھ سے 10 گنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے، آپ مجھ سے کوئی 100 گنا زیادہ آپ جو ہے نا وہ بزنس سینس رکھنے والے ہوں گے، لیکن جس کا کام اسی کو تھا، مجھے ڈرائیوری آتی ہے، میں ڈرائیوری کروں گا، اور میں 1 سال کر بھی چکا ہوں، 2 سال کا کر چکا ہوں۔ ادھر کیری ڈبہ تھا، دنیا کا سب سے زیادہ رش والا ایریا تھا، وہ ڈکلیئرڈ ریکارڈ پہ ڈکلیئرڈ ریکارڈ والا سب سے رش والا ایریا تھا۔ موڑ سمنا آباد سے لے کے انارکلی تک، نئی انارکلی تک، اس پہ میں 2 سال مسلسل نہ اتوار کو میں چلا جاتا تھا آگے لوہاری گیٹ میں، وہاں پہ ان کی نیاری لینے کے لیے۔ تو 2 سال میں ایک وقفہ بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد اجمل صاحب نے مجھے ایک گاڑی لے کے دی، تحفہ دینے کے دی۔ اس تحفے کا کیا ہوا وہ بات کا مسئلہ ہے کہ وہ گاڑی جو ہے اس پہ بٹھا کے اپنے بچوں کو، اپنے رخت جگر سے زیادہ تو کوئی عزیز نہیں ہوتا نا، میری اپنی بچی بیٹی منائے، میری اپنی بیٹی زینب، میری اپنی بیٹی دعا، ان کو بٹھا کے اسی گاڑی پہ میں 190 کلومیٹر لاہور سے اپنے گھر اور گھر سے واپس لاہور آیا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ آپ اس سے زیادہ کیا ہوگا، 5-7 دن آپ کھانا مجھے نہیں دیں گے یا دے کے چلے جائیں گے، پڑا رہے گا، اٹھا کے یہ واپس لے جائیں گے یا کہیں ضائع کر دیں گے، لیکن جب میں مر جاؤں گا نا تو یہ ویڈیو آپ کی اس وقت کا کام آئے گی، اور اس کو سنبھال کے رکھیے گا۔ ایک بندہ محض 7 سال تک، انہوں نے چکری میں کیا وعدہ کیا تھا، چکری میں مجھے اب تک یاد ہے ایک ٹیبل تھا، چارپائی کی ٹیبل تھا بڑا سا، اس ٹیبل پہ قالین نہیں تھی، ریڈ کلر کا موٹا کپڑا بچھا ہوا تھا، اس موٹے کپڑے پہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر انہوں نے کڑھائی گوشت، سرکاری کھاتے سے کڑھائی گوشت منگا رہے تھے نا، سرکاری کھاتے سے کڑھائی گوشت منگوائی تھی، اور کڑھائی گوشت کھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اجمل سے میں نے بات کی ہے، اجمل نے انہوں نے کنورسیشن بھی مجھے سنائی کہ اجمل صاحب کہہ رہے ہیں، بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں تمہارا 70 کروڑ کا کاروبار تمہارا جاری ہے نا۔ وہ اپنے چکر میں کہہ رہا ہے کہ 70 کروڑ کا کاروبار سن کے یہ تو آئے گا نا، بلال تو آئے گا نا میرے پاس، افتخار آئے گا، بلال تو آئے گا نا میرے پاس۔ اور وہ کہتے ہیں ہاں کاروبار جاری ہے۔ تو یہی اس نے بلال نے یہی بات مجھے کی کہ 70 کروڑ کا کاروبار تمہارے لیے جاری ہے، انتظار کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ جو بھی تھا یہ باتیں کچھ زیادہ لاؤڈ تھیں لیکن سخت بالکل نہیں تھی، اس پہ ہم دردانہ غور کریں، اللہ کا واسطہ آپ غور کریں۔ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ سینسیبل، زیادہ عمر میں زیادہ
آپ مجھ سے زیادہ کاروبار میں زیادہ تجربہ رکھنے والے خدا کے لیے اس پہ غور کریں، ورنہ میں تو مر ہی گیا ہوں، آج نہیں تو ہفتے بعد مر جو مرنا تو میں نے ہے ہی ایک دن، ہر